وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب فی الاستقراض تک پہنچا تھا، یعنی قرض طلب کرنے کے بارے میں جو احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ پر جس حصہ کتاب میں لے کر آئے وہ اس وقت یہاں پر ہمارے پیش نظر ہے۔ پچھلے پروگرام میں حدیث نمبر 2395 پر کلام ہوا تھا، اور وہی تقریباً حدیث تھوڑے سے مضمون کے ساتھ بدل کر آگے بھی اسی کو لے کر آئے ہیں، عنوان تھوڑا مختلف رکھا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں باب اذا قاص او جازفہ فی الدین تمرم بتمر او غیرہ، جس مقروض نے قرض کی ادائیگی میں اتنی ہی کھجوریں ناپ کر دیں یا اندازے سے دیں یا کوئی اور جنس دی تب بھی جائز ہے۔ ہم جنس کا مطلب ہوتا ہے جیسے کھجور کے بدلے کھجور، وہی بیعینی چیز اسی کی طرح کی دی جائے تو ہم جنس ہے۔ حدیث لائے ہیں 2396 ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد فوت ہو گئے تھے، یعنی حضرت عبداللہ شہید ہو گئے تھے، اور ان پر ایک یہودی کا 3 وسق یعنی تقریباً 7200 کلو گرام قرض، کھجوروں کا قرض تھا۔ تو حضرت جابر نے اس یہودی سے قرض کی ادائیگی میں مہلت طلب کی، تو اس نے مہلت دینے سے انکار کیا۔ تب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس یہودی سے میری سفارش کر دیجئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے اس یہودی سے سفارش کی کہ وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرض میں ان کے باغ کے تمام پھل قبول کر لے۔ اب یہ وہ اندازے والی بات تھی کہ تمہارا ان کے حضرت عبداللہ کا جو تم پر کھجوروں کا قرضہ ہے اس کے بدلے میں جتنی کھجوریں اس وقت درخت پہ لگی ہیں سب لے لو۔ تو یہ آپ نے پیشکش کی، اب یہ اندازے سے تھا، لیکن اس یہودی نے انکار کیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوئے اور اس میں چلے، یعنی درختوں کے گرد آپ گھومیں۔ دوسری روایت میں کہ آپ نے درختوں کے گرد طواف کیا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس باغ کے پھل توڑ کر اس یہودی کا قرض ادا کرو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس جانے کے بعد حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اس باغ کے پھل توڑے، پس 3 وسق پورے کر دیے، یعنی جتنا اس کو دینا تھا، اور 17 وسق یعنی 4080 کلو کھجوریں پھر بھی بچ گئیں۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تاکہ آپ کو خبر دیں کہ تمام قرض ادا ہو گیا ہے اور 17 وسق کھجوریں پھر بھی بچ گئی ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کھجوروں کے زیادہ ہو جانے کی خبر دی، تو آپ نے فرمایا کہ ابن الخطاب کو بھی، یعنی حضرت عمر کو بھی اس کی خبر دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو اس کی خبر دینے کے لیے گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو کھجوروں کے بڑھ جانے کو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے گرد طواف کیا تھا کہ اب ضرور ان میں برکت دی جائے گی۔ تو اس میں اس حدیث سے چند باتیں ہمیں پتہ چلیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ضرورتاً قرض لینا یہ برا نہیں ہوتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے قرض لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اور ہم اس کے وارث ہیں تو سب سے پہلے ان کے ترکے سے جو چھوڑ کے گئے اس کو ترکہ کہتے ہیں، کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ پھر سیکنڈ، اگر کسی کا قرضہ ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا، وہ چاہے مخلوق کا قرضہ ہو چاہے خالق کا ہو۔ خالق کے قرض کا مطلب جیسے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، باقی تھی تو وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر ان پہ قربانی واجب تھی اور ادا نہیں کر سکے تو قربانی کا کفارہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر حج بدل، حج رہ گیا تھا، حج فرض ہو گیا تھا لیکن ادا نہیں کر سکے تو ان کے پیسے سے حج بدل کروایا جائے، اور اس کے علاوہ پھر مخلوق کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز وصیت ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے کسی کے لیے مالی وصیت کی ہے تو 1/3 میں مالی وصیت جاری ہوتی ہے، اور وصیت یاد رکھیں وارث کے حق میں نہیں ہوتی، غیر وارث کے حق میں ہوتی ہے۔ ہاں اگر فوت ہونے والا وارث کے حق میں وصیت کر جائے کہ اتنا مال اس کو دے دینا، جیسے سگے بیٹے کو کہہ دیا، تو اگر دیگر ورثاء راضی ہو جاتے ہیں تو پھر تو اس میں وصیت جاری ہوگی،
لیکن اگر منع کر دیتے ہیں تو پھر جاری نہیں ہوگی۔ ویسے وارث کے لیے وصیت ہوتی نہیں ہے، اس کے لیے تو حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ اور چوتھی چیز پھر ورثاء کا حق ہوتا ہے، وصیت پھر چوتھا ورثاء کا حق۔ تو اب یہاں پر یہی تھا کہ حضرت عبداللہ فوت ہو گئے اور ان کا باغ موجود ہے جو بیٹے کو ملا ہے، تو اب قرض اسی سے ادا کرنا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر قرضہ لیا ہو ادا نہ کر سکیں تو ان کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے، یہودی سے، ادائیگی قرض کے سلسلے میں مہلت مانگی، کیونکہ ابھی کھجوریں اوپر تھیں اور آپ کو گمان یہ تھا کہ یہ کم رہیں گی، اور اگر میں توڑ لوں گا تو پھر جیسے بعض اوقات ابھی کھجوریں چھوٹی ہوتی ہیں، بڑے ہونے کا ان کا یقین ہوتا ہے، زیادہ وزن ہو جائے گا تو میں زیادہ قرض ادا کر سکوں گا، تو اس لیے آپ نے تھوڑی سی مہلت طلب کی، لیکن یہودی نہ مانا۔ تو آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ سفارش کر دیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جائز سفارش کے لیے درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اس کو دوسرے الفاظ بھی بیان کر دیتے ہیں الٹے سیدھے، لیکن اگر کوئی فرض کر لیں کہ ایک شخص ہے وہ نوکری کا زیادہ مستحق ہے، ٹیلنٹڈ بھی ہے اور تجربہ بھی بہت اچھا ہے، ڈگری ہولڈر بھی ہے، سب کچھ جو ریکوائرمنٹس ہیں کمپنی کی، ادارے کی، وہ اس کے اندر سب چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے پاس ایسی سورس نہیں ہے کہ وہاں جا کر وہ اپنے آپ کو پیش کر سکے، انٹروڈیوس کرا سکے، تو اگر وہ ہمیں کہتا ہے تو اس کا کہنا بالکل ٹھیک اور ہمیں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اچھی صحیح سفارش جائز مقام پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو ناجائز سفارش ہوتی ہے کہ آپ نکمے کو اوپر لے کر آئیں، اپنے کسی رشتہ دار کو آگے لے کر آئیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اس سے کمپنی کو بھی نقصان ہوگا، ادارے کو ہوگا اور خصوصاً گورنمنٹ کو ہوگا۔ گورنمنٹ کو تو کوئی آپ کو پتہ ہے پرسان حال ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں، سیاسی وابستگی کی بیس پر جابس ملتی ہیں، اور ایسے لوگ بعض اوقات لگا دیے جاتے ہیں جن کو کام دھندہ کچھ آتا نہیں ہے اور وہ بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح لگانے والا بھی گناہگار ہوتا ہے اور لگنے والا بھی اپنے گھر میں ناجائز روزی لے کے جا رہا ہے، جس کا حساب و کتاب آخرت میں دینا ہوگا۔ یہاں تو گورنمنٹ جاب اگر مطلب مستحق نہیں ہوتے تب بھی رشوتیں دے کے حاصل کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے، کیونکہ جاب بھی مل گئی، اب اس کے بعد پینشن چلتی رہے گی، راحت و سکون۔ جی، یہ راحت و سکون چند دن کا اور یہاں پر ہے، اور جتنا آپ یہ راحت و سکون سمجھ رہے ہیں یہ عذاب ہے، عذاب الہی ہے، کیونکہ جتنا حرام زیادہ کھائیں گے اتنی بری موت آئے گی، اتنا ہی عذاب قبر زیادہ ہوگا، اتنا ہی میدان محشر میں طویل حساب و کتاب ہوگا۔ اب اپنے آپ کو عذاب پر پیش کرنے والا، طویل حساب و کتاب کے لیے پیش کرنے والا اس طوالت پر اور عذاب پر خوش ہو، اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی کو کہیں ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے اور وہ کہے اچھا آگ میں ڈال دیں گے، بڑی خوشی سے بھاگ کر جائے، تو آپ کہیں گے یہ پاگل ہے، پہلا لفظ ہی آپ کی زبان سے نکلے گا یہ پاگل ہے۔ یہ کیا عذاب پہ خوشی؟ اور ہمارے یہاں ایسی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جاب اگر مل جاتی ہے اور ہم مستحق بھی نہیں ہوتے تو ایسے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں جیسے قارون کا خزانہ آ گیا، جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمیں جنت کا پروانہ مل گیا ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ تو دلدل میں آپ پھنس گئے ہیں، آپ بھی گئے، آپ کی اولاد بھی گئی، آپ کی آنے والی نسلیں پھنسیں گی، اور بروز قیامت پوری فیملی شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کر ندامت کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور وہ لوگ جن کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا تمہیں تو جاب نہیں ملی، ہمیں جاب مل گئی، دیکھا ہمارا پوا کیسا لگا، دیکھا ہم نے کیسا حاصل کر لیا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب میدان محشر میں وہ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے پوری فیملی خوشی خوشی، اور یہ بیچارہ کھڑا ہوگا گورنمنٹ جاب اپنے ہاتھ میں لے کر، پھر یہ کیا چیز نفع دے گی؟ اس لیے اس کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، طاقت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے روحانی تربیت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو فوقیت دینے کا جذبہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے دیانتداری چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ پہ اور کامل بھروسہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں چونکہ ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم یہ دنیاوی مادی اسباب کو سب کچھ سمجھ کر ہر جائز ناجائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہلاک ہوں گے۔ تو بہرحال جائز سفارش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اور سرکار نے قبول کیا۔ اگر مطلقاً وداؤٹ اینی کنڈیشن کوئی بھی سفارش کرنا گناہ ہوتا تو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاتے اور آپ فرماتے کہ تو یہ غلط ہے، میں اس میں تمہارے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا، لیکن جائز سفارش جائز ہوتی ہے۔ دوسرا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے،
سفارش کرنی ہے تو یہ نہیں فرمایا اچھا یہودی کو بلا کر لے آؤ میں کر دوں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہے، جو پہلے آئے ان کے بھی سردار، جو بعد میں آئے ان کے بھی سردار ہیں، اور آپ وہ نبی ہیں کہ جن کو ظاہری طور پہ آپ نے بادشاہت کو پسند نہیں کیا، لیکن کائنات کے خزانے آپ کے دست قدرت میں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بہت اللہ نے نوازا۔ اور جب حکومت بھی ہو، جانثار غلام بھی ہوں، جس کو ہم آج کے دور میں کہیں تو اسٹریٹ پاور، یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زبردست طاقت حاصل تھی آپ کو، اور دولت کی ہر طرح کی فراوانی، اللہ کے محبوب بندے، تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں بسا اوقات کہ انسان کے اندر ایک بڑا پن اور تکبر سا پیدا کر دیتی ہیں، جس کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے پاس ملنے کے لیے جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرا میرے پاس ملنے کے لیے آئے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ہر تکبر کرنے والے کو درس عاجزی دے دیا۔ اب آپ کی سیرت کو پڑھنے والے کو زیبا نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ اگر کوئی حاکم کرنا چاہے تو نبی کریم سے بڑھ کر حاکم ہے آپ، اگر عالم کرنا چاہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عالم ہوگا، اگر کوئی ماہر نفسیات کرنا چاہے اپنے پیشے پہ فخر کرتے ہوئے تو ہمارے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ماہر نفسیات ہوگا، اگر جسمانی طاقت کے اعتبار سے کوئی تکبر کرنا چاہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون طاقتور ہوگا۔ آپ کو جنتی 40 مردوں کی طاقت حاصل تھی، اور جنتی ایک مرد دنیاوی 100 مردوں کی طاقت کے برابر ہوتا ہے، تو گویا کہ 4000 مردوں کی طاقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اس کے علاوہ معجزات اور کیا کچھ نہیں تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں جس کسی کے پاس کوئی کمال ہو وہ دیکھے گا کہ اس سے بڑھ کر کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ تو جب آپ سب سے زیادہ باکمال ہونے کے باوجود اتنی عاجزی کر رہے ہیں تو آپ کو اور ہمیں تو بہت عاجزی کرنی چاہیے کہ ہم ان کے مقابلے میں کوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو اب یہاں ہمارے تکبر گردن میں سریے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو کسی بھی لحاظ سے مشہور ہو جائے وہ اپنے سے بڑوں کے ہاتھ بھی چومنا پسند نہیں کرتا ہے، اس کو اپنے لیے بے عزتی تصور کرتا ہے۔ یہ تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ نے سفارش کی کہ وہ حضرت جابر کے جتنے باغ پہ پھل ہیں سب لے لے اور بس قرض معاف کر دے، لیکن اس یہودی نے انکار کر دیا۔ اچھا انکار کیا تو پھر یہ نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس نے انکار کر کے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، مارو اس کو پکڑ کے، ایسا نہیں ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر انداز کیا، کیونکہ بہرحال اس کو اختیار تھا، وہ چاہے تو وہ لے اور چاہے تو اپنی پوری وزن کے ساتھ کھجوریں لے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر زور آزمائی نہیں کی، اسے پریشر میں لانے کی کوشش نہیں کی۔ جبکہ ہمارے یہاں اگر ہم کوئی ڈیل کرنے لگیں، آفر کریں اور سامنے والا وہ آفر رد کر دے تو ہمارے چہرے کا رنگ دیکھیں۔ اگر کوئی بڑا بزنس مین ہوتا ہے اور اس کی سورسز ہوتی ہیں تو وہ تڑی لگاتا ہے، کہتا ہے کہ اب تم یہ کام کر کے دکھاؤ ذرا، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے کرو گے۔ یعنی ہم اتنی اپنے لیے ذلت اور بے عزتی محسوس کرتے ہیں، اور نفس ہم سے کہتا ہے کہ اب تجھے اس کا بدلہ لینا ہوگا ورنہ میں اس ذلت کو پسند نہیں کروں گا، تو ہم کہتے ہیں لبیک نفس میں حاضر ہوں، پھر ہم اس کے خلاف انتقامی کارروائی کر کے اس کی ڈیلز خراب کرتے ہیں، اس کو چاروں شانے چت گراتے ہیں اور اس میں ذہنی اور قلبی سکون محسوس کرتے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان کی اذیت سے، تکلیف سے، اس کی ذلت سے، اس کی رسوائی سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اس کا بھی آخرت میں بڑا سخت حساب و کتاب ہے، ابھی دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا، آخرت میں پتہ چلے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، بلکہ آپ گئے اور آپ نے درختوں کے گرد طواف فرمایا، چکر لگایا۔ اب یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا، اور یہ ایک نبی اور اس کے رب کے درمیان راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، ہم نے پہلے بھی اس پہ کئی دفعہ کلام کیا کہ اللہ تعالی جس طریقے سے اس نے ظاہری اسباب مہیا کیے ہیں وہ ان ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ پھل درخت میں لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر درخت کے پھل پیدا ہو جائے، یا درخت اور پھل نہ لگے۔ انسان ماں باپ سے مارز وجود میں آتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔
بچہ ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اپنی والدہ سے پیدا کیا۔ اس طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، حالانکہ انگلی سے پانی نکلنے کا کیا معاملہ ہے۔ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، آپ نے کچھ پڑھا اور سامنے پڑا ہوا کھانا 4 آدمیوں کا کھانا 1400 کو پورا ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی اظہار قدرت فرماتا ہے، اور ہم چونکہ ایک مخصوص طرز، ایک مخصوص کیفیت، ایک مخصوص کنیکشن دیکھنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، میجیشین ہوتے ہیں، یہ عمومی طور پر خلاف عادت چیز کو دکھاتے ہیں، تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار کیسے کر لیا اس نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے، اور اس نے یہ دنیا میں یہ چیزیں ہمیں اس لیے بھی دکھائیں تاکہ اس کے وعدوں پر ہمیں کامل بھروسہ رہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جب جنت میں چلے جائیں گے، اس نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں سمجھوا دیا یہ سب باتیں، کہ وہاں پر ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں، تندرست رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، وہاں ہمیشہ خوش رہیں گے، کوئی غمی نہیں ہوگا، وہاں ہمیشہ داخل رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو وہاں پر کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، اور وہ کھانا بھی کھائیں گے، پانی بھی پئیں گے، لیکن نہ وہاں پیشاب ہوگا، نہ وہاں پہ کوئی استنجا خانے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ پھر ہم کھانا جو کھائیں گے وہ ہضم کیسے ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ خوشبودار ڈکار آئے گی یا خوشبودار پسینہ آئے گا، بس اسی سے وہ کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یعنی کوئی گندگی جسم سے باہر نہیں ہوگی، ایسا کہ جتنا مرضی کھاؤ لیکن وہ پورا ہی جسم میں لگ جائے گا، اور اگر آپ اس کی کوئی ظاہری علامت دیکھنا چاہیں تو بس ہلکی سی ڈکار آئے گی اور تھوڑا سا پسینہ، اور سمجھ لیں کھانا ہضم، پھر دوبارہ کھا لیں آپ۔ تو اب یہ جب ہم چیزیں سنتے ہیں تو یہ ذرا چونکہ ما فوق الفطرت اور عام روٹین سے ہٹ کر ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کو یقین نہ آئے اور وہ کہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دکھا دیا کہ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ تو دنیا ہے جو عالم الاسباب کہلاتی ہے، جنت تو اس کے بعد ہے، وہاں پہ اسباب ختم ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ یہاں پر بغیر سبب کے معاملے کرنے پہ قدرت رکھتا ہے تو آخرت میں تو بدرجہ اولیٰ کر سکے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا کہ آپ نے درختوں کے گرد بس چکر لگایا۔ اب یہ چکر لگانے سے کھجور بڑھنے کا کیا تعلق ہے؟ کوئی دعا نہیں مانگی، کوئی وظیفہ پھونک نہیں ماری وظیفہ پڑھ کر، لیکن وہ سرکار نے صرف چکر لگایا، اور کھجوروں میں اتنی برکت پیدا ہوئی کہ اس کی کھجوریں بھی پوری ہو گئیں، اور یہاں پر بھی کئی سو کھجوریں، کئی سو کلو، 4080 کلو کھجوریں یہاں پہ بھی بچ گئیں، اور حضرت جابر نے جا کے اطلاع دی۔ تو انشاءاللہ تھوڑی سی حدیث باقی ہے، نیکسٹ پروگرام میں اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ